اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد عن عائشة قالت اتتها بریرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرته ذلك فقال أبتعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. باب نمبر 70 ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے مسجد کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خرید و فروخت کا ذکر کرنا. اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت بریرہ ان کا ذکر ہے. صحابیہ ہیں اور ام عائشہ کی باندیاں ہیں. ان کو آزاد کر دیا گیا تو آزاد کر دینے کے بعد ان کو آپشن دیے گئے کہ چاہے ان کے جو شوہر تھے وہ غلام تھے اور ان کو آزاد کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر عورت کی مرضی ہوتی ہے, چاہے تو وہ سابقہ نکاح برقرار رکھے یا چاہے تو اس کو نکاح کو ختم کر دے, کیونکہ عورت آزاد ہو گئی ہے تو شوہر جو ہے وہ غلام ہے. تو ان کی یہی صورت بنی. ان کا شوہر جو تھا وہ غلام تھا, ان کا نام مغیث تھا ان کے شوہر کا, تو یہ آزاد ہو گئی. تو حضور نے کہا کہ نکاح قائم رکھ مغیث کے ساتھ, تو اس کو ختم نہ کر. تو انہوں نے آگے سے پوچھا کہ یہ آپ کی سفارش ہے یا آپ کا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ میں سفارش کر رہا ہوں مغیث کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کی بات نہیں مانتی, میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں. تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جو نکاح تھا اس نکاح کو ختم کر دیا. حضرت وہ مغیث جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ یعنی ان بریرہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جب انہوں نے ان کا نکاح ختم کر دیا تو وہ اتنے رنجیدہ ہوئے. روایات میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر جیسے مجنون ہوتا ہے اس طرح گھومتے پھرتے تھے اور روتے رہتے تھے ہمہ وقت ان کی یاد کے اندر. تو بیوی کے ساتھ محبت ہونا ایک فطرتی چیز ہے. یہ ہمارے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ جی بندہ رن مرید ہو گیا. یہ رن مرید ہونا یا زن مرید ہونا ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی ہے, اور صحابہ کرام بھی اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے. اور بیوی سے محبت جو ہے وہ اس کی غلامی کی وجہ سے نہیں ہوتی, ایک طبیعی چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیوی اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے قربان کر دیتی ہے, تو شوہر اس کو ایک محبت کے جذبات بھی نہ دے سکے تو یہ زیادتی ہے. اس لیے عورت کو اس کا حق دینا چاہیے. شادی اسلام نے تو رکھی اسی لیے ہے کہ شادی کرو ہی اس سے جس سے تمہیں محبت ہو. تو جب محبت ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے غلامی اس کو نہیں کہتے, وہ محبت الگ چیز ہے. تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ, یہ جن صحابیہ کا ذکر ہوا ہے, حضرت بریرہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میری جو ہے کتابت وہ ادا کر دیں. تو ام عائشہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری زر کتابت جو ہے یہ تمہارے اصل مالکوں کو ادا کر دیتی ہوں, اور ولا جو ہے یہ میری ہوگی. ان کے مالکوں کو پتہ چلا تو مالکوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو آزاد کر دیں خرید کے, لیکن ولا جو ہے وہ ہماری ہوگی. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے حضور سے اس بات کا ذکر کیا. وہ اس کے اصل مالک یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ تم اس کو خرید لو, خرید کے پھر آزاد کر دو, اور جو خرید کے آزاد کرتا ولا اس کی ہوتی ہے. تو اس کے بعد حضرت سفیان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ تشریف لے کے گئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس
اس قوم کو کیا ہو گیا کہ جو ایسی شرائط رکھتی ہے جو شرائط کتاب اللہ کے اندر موجود نہیں ہے. کتاب اللہ سے مراد شریعت ہے کہ جن شرائط کو شریعت نے جائز نہیں کہا یا جن کا ذکر نہیں ہے، ایسی شرائط یہ قوم رکھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ سے ہٹ کے کوئی شرائط رکھی، چاہے اس نے 1000 ہی شرطیں کیوں نہ رکھی ہوں، وہ شرطیں قائم نہیں ہوں گی. یعنی شریعت کے خلاف اگر کوئی شرط رکھتا ہے تو وہ شرط جو ہے نا وہ لاگو نہیں ہوگی. یہاں پہ برسبیل تذکرہ میرے ذہن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے نا، تو دوران تقریر خادم صاحب کو عام لوگ جو ہے نا وہ بطور مقرر سمجھتے ہیں. خادم صاحب کے مجھ سمیت پاکستان کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سارے انہی کے شاگرد ہیں. یعنی انہوں نے اتنا عرصہ بیٹھ کے پڑھایا ہے. اور صرف ناو درس نظامی کے اندر سب سے مشکل ترین علم ہے، صرف ناو کے امام سمجھا جاتا تھا ان کو. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، کسی صحافی نے سوال کیا قرض اتارنے کا کہ جی ہم تصور کریں کہ آپ کی حکومت آ جائے تو آپ قرض کیسے اتاریں گے. انہوں نے کہا کہ جی قرض اتارنا ایک چٹکی کا کام ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جن جن لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے ان سے کہیں کہ اصل پاکستان جو پھنس گئے وہ سود کی ادائیگی پہ پھنسا ہوا ہے. ایسے ہی نا جی، آپ IMF سے قرض لیتے ہیں، قرض کی اصل رقم وہی رہتی ہے، آپ سے سود ہی ادا نہیں ہوتا، وہ سود کی قسطیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جس سے لیا ہے سب سے پہلا یہ طے کر دیں، ان کو واضح کھلم کھلا اعلان کر دیں گے جی ہم سود نہیں دیں گے، اصل رقم دیں گے جو ہم نے لی ہے آپ سے. آدھے سے زیادہ قرض تو ویسے ختم ہو جاتا ہے. اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیں. اس کے اوپر لوگوں نے بڑے لطیفے اور پتنگے اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے باتیں بنائی. اصل یہ سارا کچھ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ دین سے عدم واقفیت ہے. دین یہی کہتا ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی شرط عائد کر دی جاتی ہے تو وہ شرعاً شرط عائد نہیں ہوتی، انسان اس کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہے. مثال بینک سے چیز لی ہے اور بینک میرے اوپر سود عائد کر دیتا ہے، میں اگر چاہوں شریعت مجھے اجازت دیتی ہے، میں پہلا کام یہ ہے کہ میں ایسا معاہدہ کروں ہی نہ جس کے اندر غیر شرعی چیز موجود ہو، غیر شرعی شرط موجود ہو. اگر میں غلطی سے کر بیٹھا ہوں تو اس کے بعد اس کا انکار کر دینا یا اس کا رد کر دینے کا رائٹ جو ہے شریعت انسان کو دیتی ہے کہ اگر غلطی سے کوئی ایسا معاہدہ کر بیٹھے ہو تو اس کی اس شک کا جو شریعت سے ٹکراتی ہے اس کا انکار کر دو. گل سمجھ آئی جی؟ یہ یہاں پہ زر کتابت کا ذکر ہو رہا ہے. زر کتابت کہتے ہیں کوئی شخص کسی کا غلام ہے. مثال ہے میں ڈاکٹر صاحب کو غلام ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو تو میری طرف سے تم آزاد ہو. اب وہ 1,00,000 روپیہ میں چاہوں تو خود کما کے اپنے ہاتھوں سے لاؤں، یا میں آ کے کسی کا بھائی زہر کا میں منت اللہ کرتا ہوں کہ جی میں کمزور آدمی ہوں، میں تو کما نہیں سکتا، تو آپ 1,00,000 روپیہ مجھے دیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. یہ جو 1,00,000 روپیہ میں نے ان سے لینا ہے جو میرے اوپر مقرر کیا گیا، اس کو کہتے ہیں زر کتابت. کیا کہتے ہیں جی؟ زر کتابت. اور جس کے اوپر یہ لاگو کیا گیا ہے اس کو مکاتب کہتے ہیں. یعنی حضرت بریرہ جب ام عائشہ کے پاس آئیں تو وہ مکاتبہ تھی، اور ان کے اوپر جو رقم ان کے مالکوں نے جن کی وہ غلام تھی جو انہوں نے رقم مقرر کی تھی اس کو کہتے ہیں زر کتابت یا بدل کتابت. تو اس رقم کا مطالبہ انہوں نے آ کے ام عائشہ سے کیا کہ اگر آپ یہ والی جو میرے مالکوں نے میرے اوپر رقم مقرر کی ہے، یہ رقم اگر آپ ادا کر دیں تو میں آزاد ہو جاؤں گی، میں آزاد ہو جاؤں گی. ام عائشہ نے کہا. اس کے بعد آ جاتا ہے ولا. ولا کیا ہے؟ ولا کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر غلام یا باندی آزاد ہو جانے کے بعد وہ کوشش کرتی ہے، پیسہ کماتی ہے یا کماتا ہے، کمانے کے بعد جب وہ فوت ہوگی تو اس کا اگر کوئی وارث ہے تو اس کی وراثت اس کے وارثوں کو جائے گی، تقسیم ہوگی جس طرح عام تقسیم ہوتی ہے. اگر اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو جس نے اس کو آزاد کیا تھا اس کا سارا مال اس کو ملے گا. مثال ہے میں نے ایک غلام آزاد کیا ہے، اس نے لاکھوں روپیہ کمایا ہے، جب وہ غلام آزاد فوت ہوگا اگر اس کا پیچھے وارث کوئی نہیں ہے تو اس کا سارا مال جو ہے وہ مجھے ملے گا. اس کو کہتے ہیں ولا.
غلام کی آزاد ہونے کے بعد جو اس نے مال کمایا اس کی ساری وراثت جو ہے وہ ولا ہے، وہ اگر اس کے اصل مالک کو ملے۔ تو اما عائشہ نے کہا کہ میں تمہارے زر کتابت دیتی ہوں، جو مالکوں نے تمہارے اوپر رقم مقرر کی ہے وہ میں ساری تمہارے مالکوں کو ادا کرتی ہوں، اس شرط پہ کہ تمہاری ولا میری ہوگی، یعنی جب تم فوت ہو جاؤ گی تو تمہارا جتنا مال ہوگا وہ سارا میرا ہوگا۔ مالکوں نے سنا تو مالکوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو آزاد کر دیں خرید کے، لیکن اس شرط پہ کہ اس کی ولا ساری ہماری ہوگی۔ اب یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آزاد کرے گا ولا اس کی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عائشہ نے ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا رستہ بتایا کہ سیدھا رستہ یہ ہے کہ تم اس کا زر کتابت ادا نہ کرو بلکہ اس کو خرید لو، خرید کے پھر آزاد کر دو، یہ اصل طریقہ ہے۔ جب خرید کے آزاد کرو گی تو ولا، شریعت کا قانون یہی ہے، تو ولا ویسے ہی تمہاری ہو جائے گی، اصل قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ تو یہ ہے حدیث مبارکہ کے اندر جو ذکر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کھڑے ہو کے ممبر کے اوپر اس چیز کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ امام جو ہے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کا ممبر پہ کھڑے ہو کے ذکر کرے، اس کا رد کرے اور لوگوں کو سمجھائے۔ سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام لے کے نہ کہے۔ مثال میں باہر سے گزروں تو کسی بندے کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھوں اور میں کہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ کا رد بھی کروں اور میں کہوں کہ جی میں فلانے بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس طرح کا رد جو ہے یہ انتشار کا باعث بنتا ہے۔ نام نہ لو، نام لیے بغیر جو برائی تم نے دیکھی ہے اس برائی کا رد کر دو، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ امام مسجد جو ہے یا حاکم وقت جو ہے وہ اس طرح دین کو نافذ کرے، لوگوں کو سمجھائے۔ اس حدیث مبارکہ کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر ممبر پہ کھڑے ہو کے خرید و فروخت کا ذکر کرنا۔ یہ عنوان قائم کر کے، یہ روایت نیچے درج کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، اور یہ شرعاً جائز ہے کہ کوئی شخص مسجد کے اندر خرید و فروخت کی شرائط کو بیان کرے۔ خرید و فروخت آ کے بذات خود مسجد میں نہ کرے بلکہ خرید و فروخت کا ذکر کرے یا خرید و فروخت کی شرائط کو بیان کرے۔ مثال ہے میرے پاس موبائل ہے، میں نے موبائل بیچنا ہے تو میں موبائل اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں کہ جی میں بیچنا ہے جی 10,000 دا جی، ایک بندہ کہتا ہے 5,000 دا جی، 6,000 دا جی، خرید و فروخت ہے۔ میں موبائل لے کے مسجد میں نہیں آیا، جو چیز بیچنی ہے یا خریدنی ہے یا فروخت کرنی ہے وہ مسجد سے باہر ہو۔ شرائط کا ذکر یہاں ہو سکتا ہے، معاہدہ طے ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، چاہے وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ہو یا ویسے مسجد کے اندر بیٹھ کے ہو، لیکن وہ چیز مسجد میں لے کے آنا اور یہاں پہ آ کے فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔